اسلامی معاشرے کو بنانے میں اور سنوارنے میں جہاں پر مردوں کا بہت اہم کردار ہے، وہاں پر قرآن حکیم کی تعلیم اور مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خواتین کا کردار، عورتوں کا کردار، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا کردار معاشرے کے بنانے میں اور سنوارنے میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بعض معاملات میں تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر خاتون اس معاشرے کے لیے مثبت کردار ادا کرتی ہے تو معاشرہ پورے کا پورا مثبت نظر آتا ہے، اور کہیں پر اگر خواتین نے منفی کردار شروع کر دیا تو پھر معاشرے کے بگڑنے میں اور خراب ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ قرآن حکیم میں اہل ایمان کو ان باتوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور نیک اعمال کے حوالے سے، عمدہ صفات کے حوالے سے جہاں پر بھی مردوں کا تذکرہ ہے، ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی خواتین کا تذکرہ بھی فرمایا اور ان کی اعلیٰ اوصاف کو اجاگر بھی فرمایا۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں جس کا حصہ تلاوت ہوا، 5 صفات ذکر کی ہیں، اور 5 صفات مردوں کے حوالے سے بھی اور خواتین کے حوالے سے۔ پہلے جملے میں فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ خواتین، بعضهم اولیاء و بعض، یہ نیکی کے ماحول کو بنانے میں اور خیر کے ماحول کو بنانے میں اور معاشرے کو اچھائی پر لانے میں اور نسل انسانی کی اصلاح کرنے میں مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے معین ہیں، مددگار ہیں، سازگار ماحول بنانے۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ ایک دوسرے کے معین اور مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تب جا کر کوئی مسلم معاشرہ اپنی خوبصورت اور اصلی صورت میں وجود میں آتا ہے۔ اس جملے کے ذکر کرنے کے بعد پھر 5 صفات ذکر کی ہیں کہ کون کون سے کام ایسے ہیں کہ جن میں یہ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں۔ ان کاموں میں سب سے پہلا کام فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، نیکیوں کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں، اور برائی کو لوگوں سے دور کرتے ہیں، لوگوں کو برائی سے دور کرتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں،
پہلا کام فرمایا، اور اس پہلے کام کے 2 جز فرمائے، ایک نیکی پر جمنا، نیکی کو کرنا، نیکی کو پھیلانا، نیکی کو سیکھنا، اور نیکی پر انسانیت کو لانا، اور دوسرا جز برائی کو جانچنا، برائی کو پرکھنا، برائی کو دیکھنا کہ ہاں واقعی یہ برائی پھیل رہی ہے، پھر اس برائی کو معاشرے سے دور کرنا اور معاشرے کے اندر سرایت کرنے سے اس برائی کو روکنا۔ دونوں صفات برابر مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اہم کردار اس میں ادا کرتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز مومن مرد بھی قائم کرتے ہیں اور نماز مومن عورتیں بھی پڑھتی ہیں۔ مردوں کی نماز کے صحیح طور پر ادا کرنے سے باہر کے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، جبکہ خواتین کے نماز کو قائم کرنے کی وجہ سے باہر کے معاشرے کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور اندر کے معاشرے کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ دونوں طرح کی اصلاح کیسے ہوتی ہے کہ جب خواتین اپنے گھر کے اندر نظام صلاۃ کو قائم کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اس سے آگے جا کر نوافل کا اہتمام کرتی ہیں، نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں، تو گھر کے اندر کا ماحول دینی ماحول اور برکت والا ماحول اور رحمت والا ماحول بن جاتا ہے، اور پھر اسی گھر کے اندر پلنے والے بچے جب بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، معاشرے کا حصہ بنتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، ملازمت میں جاتے ہیں، اداروں میں جاتے ہیں، تو اس گھر کے اندر کی وہ تربیت معاشرے کو باہر سے بھی سنوار دیتی ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں کیا عجیب نقشہ بنتا ہے کہ خواتین کا کردار دوہرا فائدہ دے دیتا، گھر کے اندر کی بھی اصلاح اور گھر کے باہر کی بھی اصلاح۔ اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ خواتین کو دین پر لانا اور دین سکھانا اور دین پر خواتین کا رہنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ یقیمون الصلاۃ، تیسری بات اور چوتھی بات فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مومن مرد بھی صاحب حیثیت جو ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور مومن عورتیں بھی جو صاحب حیثیت ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ عجیب اتفاق یہ دیکھا ہے کہ سخاوت جو ایک اہم عبادت ہے، بہت عمدہ عبادت ہے، سخاوت کے میدان میں اکثر عورتوں کو مردوں سے 2 ہاتھ آگے دیکھا گیا۔ خواتین چونکہ دل کی نرم ہوتی ہیں تو کسی کو مجبور نہیں دیکھ سکتی، مفلوق الحال نہیں دیکھ سکتی، کسی کو تنگی کے اندر تکلیف کے اندر نہیں دیکھ سکتی، اپنے نرم دل ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ سخاوت کے طور پہ خرچ کر دیتی۔ اس دور کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ سڑک کے اوپر جا رہے ہیں آپ اور سائلین ہیں، اور جب سوال کرتے ہیں تو مرد بعض مرتبہ یہ کہتے ہیں معاف کر دیں، معاف کر دیں، لیکن خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے پرس سے نکال کے کچھ نہ کچھ دے کے ہی گزریں گی۔ دینی معاملات میں جو خدمت کے معاملات ہیں، جو سخاوت کے معاملات میں، اس میں بہت اہم کردار ابتدائے اسلام سے بھی خواتین کا رہا، اور اس گئے گزرے دور کے اندر بھی خواتین کا رول بہت اہم رول ہے۔ حالانکہ کمائی کے ذرائع زیادہ مردوں کے ہوتے ہیں، اثاثے مال و دولت زیادہ مردوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن سخاوت کے میدان میں خواتین آگے آگے نظر آتی ہیں۔ ابتدائی اسلام میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جس مرحلے میں
بعض خواتین ایسی ہیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، دینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوے کا اعلان کیا تو ان میں ام زیاد اشجعیہ کے ساتھ 5 خواتین ایسی تھیں کہ جن کے پاس غزوے میں مال دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن ان میں ہر ایک خواتین نے چرخہ کات کے مزدوری حاصل کی، اور وہ مزدوری اللہ کی راہ میں قربان کرتی۔ چرخہ کات کے مزدوری حاصل کی اور وہ مزدوری اللہ کی راہ میں قربان کرتی۔ سخاوت کے میدان میں اتنا اللہ نے خواتین کو شان عطا کی، عظمت عطا کی، دل عطا کیا، دریا دل بنایا۔ آج بھی نہر زبیدہ اگرچہ ٹوٹ پھوٹ گئی، لیکن جس دور میں ہارون الرشید کی اہلیہ نے یہ نہر تعمیر کی تھی تو کہاں سے لے کر مکہ کے پہاڑوں سے گزرتی ہوئی کہاں تک پہنچی، صرف اس نیت سے کہ جب قافلے چلیں گے حج کے، جب مسافر چلیں گے راستے میں، تو ہر مسافر پانی پیتا 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 حرم تک پہنچ جائے۔ نہر زبیدہ آپ بھی مشہور۔ تو وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرمایا مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی زکوٰۃ کا بڑا اہتمام کرتی ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بھی دونوں شریک ہیں، دونوں شریک ہیں۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ جب یہ 5 خوبیاں بیان کی، اللہ نے مومن مردوں کے لیے بھی فرمایا، عورتوں کے لیے اولئک سیرحمہم اللہ، سیرحمہم اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مومن مرد اور مومن عورتیں کہ جن پر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ پھر ایک آیت میں پھر خواتین کو مردوں کے ساتھ جوڑ کے بیان فرمایا، من عمل صالحا، جو بھی اچھا عمل کرے، من ذکر، خواہ وہ مرد ہو، او انثی، یا وہ عورت ہو، دونوں کو برابر، جو اچھا عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہوں ایمان والے، اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ان کو پاکیزہ زندگی، خوبصورت زندگی، خوشگوار زندگی، پرسکون زندگی، رحمتوں اور برکتوں والی زندگی، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی والی زندگی میں دوں گا، من عامل صالح، جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ پھر سورہ احزاب کی ایک آیت میں 11 صفات بیان کی ہیں، اور 11 کی 11 صفات کے ساتھ مردوں کو خواتین کے ساتھ اور خواتین کو مردوں کے ساتھ بیان کیا، جوڑ جوڑ کے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ آپ دیکھیے کیا بیان کا انداز دیکھیے، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کرنے والی عورت۔ 11 صفات میں ایکول
برابر بیان کیا، برابر بیان کرنے کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ایسے مردوں کے لیے اور ایسی عورتوں کے لیے فرمایا اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم کا وعدہ بھی ہے۔ کیسی خوش قسمت اور خوش نصیب خواتین اسلام کے ابتدائی دور میں کہ جن کی استقامت کو دیکھ کر، جذبے کو دیکھ کر، ایمانی کیفیت کو دیکھ کر، ایمانی حرارت کو دیکھ کر مرد اسلام قبول کر رہے ہیں، مرد اسلام قبول کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی خاتون کے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو گیا کہ حضور مجھے اپنا بنا لیجیے۔ کون تھی وہ خاتون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ۔ یہ عمر ابن خطاب تھے، وہ فاطمہ بنت خطاب تھی۔ ان سے پہلے اسلام لائیں، قرآن سیکھا، اور قرآن سیکھنے کے بعد جب تلاوت کی، قرآن پڑھا، تو اس وقت تو عمر مومن نہیں تھے۔ بڑی سختی کی، بڑی تلخی کی، مار پٹائی بھی کی، لیکن آگے سے جواب کیا آیا؟ آگے سے جواب یہ آیا کہ تو عمر ابن خطاب ہے، میں فاطمہ بنت خطاب۔